اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب لباب میں جاری تھی، اور ہم آج اس کتاب کے 18ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور پیج نمبر 27 سے کچھ مطالب کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ہماری اب تک کی گفتگو میں ہم سیر اللہ کے مراحل کو اجمالی طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا کہ پہلا مرحلہ جس میں انسان سالق ایک عالم سے خارج ہو کر ایک دوسرے عالم میں داخل ہوتا ہے، جس عالم کو ترک کرتا ہے اور جس عالم سے خارج ہوتا ہے اسے عالم کثرت کہا جاتا ہے، اور سالق اس عالم کثرت کی کثرات کو اپنے نفس سے اور اپنے وجود سے ترک کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کا نفس ان مادی اور دنیاوی امور سے وابستہ نہ ہو جائے، اور ان مادی اور دنیاوی امور کی زنجیر اس کے پیروں میں بندھ نہ جائے اور اسے یہ زنجیر جکڑ نہ لے۔ سالک کا کام ان مادی زنجیروں سے خود کو رہائی عطا کرنا ہے، اور پھر اس رہائی کے لیے جو چیز اسے مدد کرتی ہے وہ جذبہ ہے، جسے ہم نے بیان کیا ایک نسیم الہی سے کہ یہ سالک کے وجود میں اور سالک کی زندگی میں ایک ملائم ہوا کے طور پر اور ایک ملائم ہوا کے جھرونکے کے طور پر آتی ہے، اور اسے متوجہ کرتی ہے کہ اس کی حقیقت اس عالم کثرت اور اس عالم مادہ سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک طائر ملکوتی ہے جسے پرواز کرنا ہے، اور اس عالم مادہ سے عبور کر کے ایک دوسرے عالم میں داخل ہونا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ جو نسیم ملائم انسان کی زندگی میں چلتی ہے یہ دائمی نہیں ہے، اور جب یہ آتی ہے انسان کی زندگی میں تو اسے دائمی رکھا نہیں جا سکتا، اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، ریاضت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنا پڑتی ہے، اور پھر افراد اسے بعض افراد نے کومنٹ سیکشن میں یا بعض نے ہم سے واٹس ایپ پہ یہ سوال کیا کہ ہماری زندگی میں تو یہ جذبہ دائمی ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم ایک سالک کی ابتدائی کیفیات کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ سالک جو سیر و سلوک کے سفر میں ابھی داخل نہیں ہوا، اس کی کیا روٹین ہوتی ہے۔ وہ مادی امور میں پھنسا ہوا ہے، اس کی زندگی میں ایک ملائم ہوا اور ایک جھرونکا آتا ہے جذبے کا، جو اسے متوجہ کرتا ہے، اس میں وہ گریہ وزاری کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اس عالم معنی کی طرف، اور اس عالم کثرت سے خود کو بیزار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور دوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس جذبے کو اپنے وجود میں برقرار رکھنے کی یہ سالک کوشش کرتا ہے۔ لیکن سالک اس عالم سے جب دوسرے عالم میں جاتا ہے تو یہ سالک وہاں مستقر نہیں ہوتا، بلکہ اسے واپس لوٹنا ہوتا ہے، اور واپس لوٹنے کے بعد یہ سالک جہاد بن نفس کے ذریعے سے، مجاہد بن نفس کے ذریعے سے اسی عالم میں واپس لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس عالم میں واپس لوٹنے کے لیے اور وہاں مستقر ہونے کے لیے اس سالک کو ریاضت کے ذریعے سے ملکہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب سالک کے وجود میں ایک ایسا ملکہ آ جاتا ہے تب یہ سالک ایک ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ یہ جب چاہے اس عالم کو ترک کر دے اور دوسرے عالم میں چلا جائے، اور پھر واپس اپنی منشا اور اپنی مراد کے مطابق واپس اس عالم طب میں اور اس عالم کثرت میں واپس تشریف لے آئے۔ ہماری منابع روائی میں کچھ ایسے مطالب ملتے ہیں کہ جن کے اوپر بعض لوگوں کو اعتراضات بھی ہیں،
اور ہم ان اعتراضات کو بھی قبول کرتے ہیں کہ درست ہے، یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا ایک روایت میں ملتا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے موتو قبل ان تموتو، یعنی اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کیا مراد ہے؟ مراد یہی ہے کہ انسان اس عالم کثرت سے وابستگی اختیار نہ کرے اور خود کو اس عالم بقا میں رکھنے کے لیے اور وہاں پہنچنے کے لیے خود کو تیار کر لے۔ بس اس دنیا میں وہ گویا کہ ایک میت کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ایک ایسے مسافر کی حیثیت رکھتا ہے جس نے اس عالم سے منتقل ہونا ہے اس دار بقا کی جانب، لہٰذا اس کی وابستگیاں اس عالم سے اور اس مادیات سے اس انداز میں نہیں کہ جیسے اس نے ہمیشہ ہی اور ابد الآبدین اسی عالم کثرات میں اور عالم مادہ میں زندگی بسر کرنا ہو۔ لہٰذا ہم ان روایات کے مدرک اور منبع کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ ان کا مدرک کیا ہے، ان کا منبع کیا ہے، آیا یہ معتبر ذرائع میں نقل ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ مثلا یہی موتو قبل ان تموتو بحار الانوار میں جلد نمبر 72 میں اور صفحہ نمبر 59 میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی سندی بحث نہیں کر رہے یا ان مطالب کی طرف ہم جا ہی نہیں رہے ہیں۔ جب ایک روایت کو مؤید عقلی موجود ہے اور اس روایت کی تائید دینی مطالب سے ہو رہی ہے، اسلامی تعلیمات سے ہو رہی ہے، حقائق اسلامیہ سے ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کے مدرک اور سند کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک روایت ہے کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے، اور یہ روایت اہل سنت کے منابع میں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، اور وہاں پر مصداق پہلے خلیفہ کو بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے بعض شاذ و نادر منابع میں یہ مطلب ملتا ہے لیکن منابع روائی میں نہیں ملتا ہے۔ مثلا مرحوم سید بحر العلوم نے اپنی کتاب سیر و سلوک میں اسے نقل کیا، علامہ طحرانی نے اپنی کتاب سیر و سلوک میں اور یہی رسالہ لب اللباب میں اس کو نقل کیا، یا ملا صدرہ نے اپنی تفسیر میں اس مطلب کو نقل کیا، منتہا ایک اختلاف کے ساتھ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان ینظر الی میت یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی وجہ علی ابن ابی طالب۔ یہاں پر بھی در واقع اسی مطلب کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی ذات اس دنیا میں ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے خود کو عالم بقا کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس کی وابستگیاں اس عالم مادہ سے بہت کم ہیں، اور وہ اس عالم مادہ میں خداوند متعال کی منشا اور خداوند متعال کے فرمان برداری کی خاطر اس عالم مادہ میں موجود ہے، اور اس عالم کثرات کے امور کو انجام دے رہا ہے خوشنودی خدا کی خاطر اور اطاعت اور فرمان برداری کی خاطر۔ لہٰذا حقیقت میں علی ابن ابی طالب میت حی کا مصداق ہے، ایک ایسی میت کہ جس کا اس عالم مادہ سے سروکار نہیں ہے، اور اس نے اس عالم مادہ کو 3 طلاقیں دے رکھی ہیں۔ الدنیا غری غیری، جاؤ دوسروں کو جا کر دھوکہ دو، تم علی ابن ابی طالب کو فریب نہیں دے سکتی۔ خوب، اب جب ایسے مطالب علی ابن ابی طالب کی ذات کے بارے میں موجود ہیں، زہد و تقوی ان کا مثالی ہے، جب علی ابن ابی طالب کی اس دنیا کو 3 طلاقیں اس قدر شہرت رکھتی ہیں اور اس قدر واضح مطلب ہے، تو پھر ہم اس حدیث کی سند کے پیچھے کیوں جائیں کہ یہ حدیث آیا شیعہ منابع میں ہے نہیں ہے، منابع اولیہ میں ہے یا نہیں ہے؟ مطلب ایک حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی اس دنیا سے وابستگی نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسے فرد کو دیکھنا چاہتا ہے کہ جو اس عالم مادہ سے وابستہ نہیں ہے بلکہ عالم بقا کی طرف متوجہ ہے اور وہاں پر ہمیشہ کے لیے مستقر ہے اور اس سے مانوس ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کو جا کر مشاہدہ کرے۔ ہماری آپ سے گفتگو جو چل رہی تھی وہ عوالم کے بارے میں چل رہی تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ پہلا
مرحلہ جسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان سالق اور انسان سیر و سلوک کا مسافر خود کو اس عالم مادہ اور عالم کثرات سے خارج کرے اور اپنے نفس کو ان چیزوں سے خالی کرنے کی کوشش کرے، خود کو عالم مادہ سے وابستہ نہ کرے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ انسان سالک کثرات خیالیہ سے بھی خود کو دور کرتا ہے اور ان سے وابستگی اختیار نہیں کرتا ہے۔ جب ایک سالک ان دو مراحل سے عبور کرتا ہے تو اب وہ آ کر ایک ایسے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے عالم روح کہا جاتا ہے، اور آیت اللہ طہرانی آج اسی صفحہ نمبر 27 پر اسی عالم روح سے متعلق بیان کر رہے ہیں۔ پھر یہ سالک اس عالم روح سے عبور کرتا ہے اور عالم فنا میں داخل ہوتا ہے، اور پھر عالم فنا سے عبور کرتے ہوئے عالم بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں توجہ دلاؤ ایک نوٹس کے طور پر اور مطلب کے طور پر میں یہ مطلب کو بیان کروں کہ ہم جو کہتے ہیں مقام فنا، عالم فنا، تو یہ اصطلاح حقیقت میں ایک مسامحے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، چونکہ انسان اور اس کی فنا، جب انسان فنا اختیار کرتا ہے تو وہ کوئی ایسا مقام یا کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جہاں پر انسان نے قیام کرنا ہے اور استقرار پیدا کرنا ہے، بلکہ یہ ایک سالک کی کنڈیشن اور ایک حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس حالت سے سالک نے عبور کرنا ہے اور گزرنا ہے اور اس میں باقی نہیں رہنا ہے۔ اگر سالک بطور تام فنا اختیار کر جائے تو ہمارا اس سالک سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، ہم اس کے حالات کو اور اس کی کیفیات کو نہ تو جان سکیں گے اور نہ ہی بیان کر سکیں گے۔ یہ وہ مراحل ہیں سیر و سلوک کے جنہیں بطور اجمالی ہم آپ کی خدمت میں ابھی بیان کر چکے۔ جو تفصیلی ابھی تک ہم بات کر چکے وہ پہلے عالم کے بارے میں ہے کہ انسان اس عالم کثرت سے اپنی وابستگی کو ختم کرتا ہے اور اپنے وجود کو کثرات عالم مادہ اور عالم دنیا سے خود کو رہائی عطا کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہو چکی۔ دوسری جو بات ہم آپ کی خدمت میں تفصیلی بیان کر چکے اور دوسرا عالم بیان کر چکے وہ کثرات خیالیہ اور کثرات مثالیہ اور کثرات برزخیہ سے بھی خود کی جان چھڑانا ہے اور خود کو آزاد کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ کہ ان دو عوالم سے گزرنے کے بعد انسان عالم روح اور عالم نفس میں داخل ہو، جس پر آج ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں یہ بات تفصیلاً پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ رسالہ لب اللباب مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی نے مرحوم آیت اللہ محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن کے دروس میں بیٹھ کر لکھا، یعنی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم علامہ سید بحر العلوم کی سیر و سلوک کو اپنے ذہن میں رکھتے اور اس کی فہرست کے مطابق مطالب کو بیان کرتے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کی خدمت میں علامہ طہرانی کی کتاب کی باقاعدہ عبارت پڑھتا ہوں اور باقاعدہ ساتھ ساتھ اس کے تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ علامہ طباطبائی ایسے نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کے ذہن میں وہ تمام مطالب موجود ہوتے تھے کہ جسے آغا بحر العلوم نے ذکر کیا، اور وہ اسی روش کے مطابق اور اسی فہرست کے مطابق خود سے مطالب کو القاء کیا کرتے تھے اور پیش کیا کرتے تھے۔ اور آیت اللہ طہرانی ان مطالب کو اپنی کلاس میں اس درس میں بیٹھ کر باقاعدہ بطور خلاصہ بطور اجمال تحریر کیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ ایک کتاب کی صورت میں ہمارے سامنے پبلش ہوئی۔ بس اس کتاب کے مطالب جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں یہ در حقیقت مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کے مطالب ہیں کہ جن کی تفسیر خود علامہ طہرانی نے بیان کی ہے۔ بس جب ہم مرحوم بحر العلوم کی کتاب کا جائزہ لیتے ہیں تو وہاں انہوں نے باقاعدہ انہی مراحل کو اسی خلاصے کے طور پر پیش کیا ہے کہ پہلے انسان کثرات سے خود کی جان چھڑاتا ہے، کثرات مادی سے، پھر کثرات خیالیہ سے اپنی جان چھڑاتا ہے، اور پھر اس کے بعد داخل ہوتا ہے عالم روح اور عالم نفس میں، اور پھر اس کے بعد عالم فنا میں چلا جاتا ہے، اور فنا کے بعد پھر عالم بقا میں۔ اور ان مراحل کو یہ ایک پورا سفر بیان کیا ہے کہ اسے سیر و سلوک کا پہلا سفر کہا جاتا ہے کہ کثرات
سے رہائی اختیار کرنا، کثرات خیالیہ سے رہائی اختیار کرنا، عالم روح، عالم بقا، فنا، اور پھر اس کے بعد عالم بقا۔ یہاں پر علامہ محمد حسین حسینی طہرانی ان مطالب کو نسبتاً تھوڑا تفصیلی انداز میں ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں اور تشریح پیش کر رہے ہیں۔ انسان عالم برزخ سے عبور کرنے کے بعد عالم نفس میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی عالم مادہ سے عبور کیا انسان نے اور عالم برزخ، عالم صور، عالم خیال ان میں داخل ہوا، اور پھر اس عالم کو رد کرتے ہوئے اور گزرتے ہوئے انسان عالم نفس میں اور عالم روح میں داخل ہوتا ہے۔ عالم نفس میں جب یہ انسان داخل ہوتا ہے تو وہاں اپنے نفس کی حقیقت کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جو حقیقت مجرد تام ہے، یعنی انسان کے نفس کی حقیقت ہر قسم کے امور مقداریہ اور امور مثالیہ سے خارج خود کو وہ وہاں پر مشاہدہ کرتا ہے۔ اس کی وضاحت کے طور پر میں آپ کی خدمت میں یہ مطلب بیان کرتا چلوں کہ موجودات دو طرح کی ہیں جنہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں، ایک موجودات مادی ہیں اور ایک موجودات مثالی و برزخی ہیں۔ موجودات مادی یہی جنہیں ہم اپنے اطراف میں ہر روز زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں، یہی جسمانی موجودات کہ جن میں طول بھی پایا جاتا ہے، جن میں عرض بھی پایا جاتا ہے، جن میں عمق بھی پایا جاتا ہے، ان کی شکل و صورت بھی ہے، ان کی رنگ بھی ہے، ان کی اپنی ایک اسمیل بھی ہے، یا اس قسم کی چیزیں، یہ تمام مادی موجودات جو ان امور مقداریہ کی حامل ہوتی ہیں انہیں موجودات مادی کہا جاتا ہے، اور انہیں انسان اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے درک کرتا ہے۔ پھر اسی کے مد مقابل جو دوسرے عالم میں موجودات پائی جاتی ہیں جنہیں موجودات مثالی کہا جاتا ہے، موجودات برزخی کہا جاتا ہے۔ عالم طب یعنی عالم مادہ سے باہر عالم مثال اور عالم خیال یا عالم برزخ میں جو موجودات پائی جاتی ہیں ان میں بھی یہ امور مقداریہ پائے جاتے ہیں، یعنی وہاں پر بھی رنگ ہے، وہاں پر بھی جسم ہے، وہاں پر بھی طول و عرض و عمق، یہ چیزیں موجود ہیں۔ مثلا بطور مثال ہم آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کرتے چلیں کہ ہم جب رات کو سو جاتے ہیں یا دوپہر کو سو جاتے ہیں اور نیند میں چلے جاتے ہیں تو وہاں عالم رؤیا اور عالم خواب میں ہم جن موجودات کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ مادی نہیں ہیں، وہ غیر مادی ہیں، انہیں موجودات مثالی کہا جاتا ہے، لیکن کیا وہ شکل و صورت نہیں رکھتی ہیں؟ کیا ان میں امور مقداریہ نہیں پائے جاتے ہیں؟ یعنی طول و عرض و عمق و ارتفاع و رنگ و اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں؟ کیا وہ حرکت نہیں کرتی ہیں؟ کیا وہ موجودات اچھلتی کودتی نہیں ہیں جنہیں ہم خواب میں دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ سب وہ کام کر رہی ہوتی ہیں۔ بس اس کا مطلب ہے کہ انسان جو موجودات مادیہ دیکھتا ہے ان میں یہ امور مقداریہ ملموس پائے جاتے ہیں، اور وہ موجودات جنہیں وہ عالم رؤیا میں یا نیند میں یا خواب میں مشاہدہ کرتا ہے ان میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، منتہا انہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان درک اس طرح سے نہیں کر سکتا، اور عالم رؤیا میں انسان انہیں مشاہدہ کرتا ہے۔ بس نتیجہ ہم یہ نکال سکتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ عالم مثال میں جو موجودات پائی جاتی ہیں وہ عالم طب اور عالم مادہ میں پائی جانے والی موجودات کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں، مشابہت رکھتی ہیں اور ملتی جلتی ہیں۔ لیکن جب انسان اس عالم مادہ سے گزر کے عالم مثال اور عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے اور پھر عالم برزخ سے ایک دوسرے عالم کی طرف داخل ہوتا ہے جسے عالم روح کہا جائے، جسے عالم نفس کہا جائے، وہ عالم جس میں تجرد محض موجود ہے، وہاں جو موجودات پائی جاتی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان میں بھی یہ امور مقداریہ پائے جاتے ہیں؟ نہیں، وہاں امور مقداریہ نہیں پائے جاتے۔ وہاں جو موجودات پائی جاتی ہیں وہ مجرد محض ہیں، وہ ایک ایسے حقائق ہیں، اور انسان ایک ایسے حقائق سے وہاں جا کر روبرو ہوتا ہے جن میں یہ مادی خصوصیات اس عالم کی موجود نہیں ہیں۔ مثلا انسان ان چیزوں کو درک کرنے کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، چونکہ یہ ایک
انسان جو ہے یہ اس عالم اکبر کی ایک تجلی ہے اور ایک اس کا مظہر کے طور پر یہاں پر خداوند متعال نے اس کو انسان کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا انسان جب اپنے نفس میں کچھ ایسی خصوصیات کو مشاہدہ کرتا ہے کہ جو اس عالم مافوق کی جھلک کو اس انسان کے وجود میں ظاہر کرتی ہیں۔ مثلا انسان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ جو امور مقداریہ نہیں رکھتی ہیں، جن کا تعلق اس عالم کثرت سے بھی نہیں ہے اور ان کا تعلق اس عالم مثال سے اور عالم برزخ سے بھی نہیں ہے، اور پھر وہ موجودات انسان کے اندر پائی بھی جاتی ہیں۔ مثلا انسان اپنے وجود میں محبت کو احساس کرتا ہے، خوف کو احساس کرتا ہے، شجاعت کو محسوس کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے خصوصیات ہیں جو انسان میں پائی جاتی ہیں، اور ان خصوصیات میں عالم مادہ یا عالم مثال والی خصوصیات بھی موجود نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی سے کہیں کہ بھئی آپ کے اندر محبت ہے تو مجھے اس محبت کا رنگ دکھائیں، اس محبت کی شکل و صورت دکھائیں، اس محبت کے جو ابعاد ثلاثہ ہیں، طول و عرض و عمق و ارتفاع و اس قسم کی چیز مجھے آپ دکھائیں، تو وہ کہے گا کہ یہ ان چیزوں سے عاری ہے۔ یعنی محبت ہے، خوف ہے، شجاعت ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ محبت اس عالم مادہ سے بالاتر ایک حقیقت کا نام ہے، محبت اس عالم مثال سے بالاتر ایک حقیقت کا نام ہے۔ ہم محبت کے لیے کسی جگہ کو معین نہیں کر سکتے ہیں کہ محبت اس نقطے پر موجود ہے اور اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر موجود نہیں ہے۔ انسان کا تمام وجود اس محبت کو احساس کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ مادی امور مقداریہ انسان بیان نہیں کر سکتا ہے۔ مثلا میں ایک آپ کی خدمت میں ایک واقعہ اور ایک مثال نقل کرتا چلوں کہ شاید اس سے یہ بات آپ کی خدمت میں واضح ہو جائے۔ ہمارے استاد خدا رحمت کرے مرحوم آیت اللہ محمد باقر ساعدی، خداوند متعال ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ہم نے ان سے منظومہ مرحوم ملا ہادی سبزواری پڑھی، اور بہت ہی ایک نفیس انسان تھے، بہت کتابوں کے مصنف بھی تھے اور ایک عظیم بزرگ عارف تھے۔ آیت اللہ باقر ساعدی اپنے درس میں ایک دفعہ ایک مثال نقل کر رہے تھے ایک مطلب کو منتقل کرنے کے لیے، اور وہی مثال آج ہمارے اس مطلب سے متعلق کافی مشابہت رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنو کسی جگہ پر حجامت کروانے کے لیے گیا۔ حجامت ہمارے ہاں معاشرے میں بر صغیر میں ممکن ہے بال کٹوانے کو حجامت کہا جاتا ہے، لیکن ہماری دینی اصطلاح میں حجامت سے متعلق جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مخصوص مواضع اور مخصوص مقامات اس کے جسم میں پائے جاتے ہیں جہاں سے انسان خون اپنے جسم سے نکالتا ہے اور اسے باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ خون جو فاسد ہوتا ہے، جو غیر ضروری ہوتا ہے، اور یہ طبی عنوان سے بہت ہی مناسب ایک عمل ہے۔ روایات میں اس کی بہت ترغیب دلائی گئی ہے، اور یہاں ایران میں تو بہت زیادہ یہ عمل رائج ہے، اور اگر باقی ممالک میں یا جگہوں پہ رائج نہیں ہے تو وہاں پر رواج اس کو دینا چاہیے، جو کہ ایک اسلامی عمل ہے۔ تو یہ استاد ہمارے نقل کر رہے تھے کہ مجنو جاتا ہے حجامت کروانے کے لیے، تو جاتا ہے تو اس شخص نے اس سے سوال کیا کہ تمہیں کس قسم کی حجامت چاہیے، کہاں سے تم اپنا خون نکلوانا چاہتے ہو؟ تو مجنون اسے یہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں ایک ایسی جگہ سے تم خون نکالو جہاں پر میری لیلی موجود نہ ہو۔ تو وہ شخص نہایت تعجب سے اس سے سوال کرتا ہے کہ وہ جگہ کون سی ہے، تم مجھے بتا دو کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ پھر وہ شخص اس مواضع حجامت پہ باقاعدہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ حجام جو ہے، مثلا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا، اس کی گردن پہ ہاتھ رکھے گا، اس کی کمر کے مختلف مقامات پر ہاتھ رکھے گا کہ یہاں پر ہے، یہاں پر ہے۔ جہاں پر بھی وہ شخص ہاتھ رکھتا تو مجنو کہتا کہ نہیں، یہاں پر میری لیلی موجود ہے۔ مثلا سر پہ رکھا تو کہا یہاں سے حجامت نہیں کرو، یہاں وہ موجود ہے۔ گردن پر رکھا تو کہا یہاں بھی موجود ہے۔ کمر کے مختلف مقامات پر ہاتھ رکھا، کہا یہاں پر بھی موجود ہے۔ الغرض جس نقطے پر بھی وہ ہاتھ رکھے، کہا نہیں یہاں تو لیلی موجود ہے، یہاں سے تم حجامت نہیں کر سکتے۔ قصہ مختصر
کہ وہ مجنو بغیر حجامت کے ہی باہر چلا گیا اور یہ نتیجہ نکالا کہ ہم محبت کے لیے کسی جگہ کو معین نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس جگہ پر ہمارا محبوب ہے۔ ہم اپنے محبوب کو اپنے تمام وجود کے ساتھ حس کرتے ہیں اور وہ ہمارے تمام وجود میں ہے، پس اس میں امور مقداریہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ اس مثال کو ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم ایک جہت سے اپنے مطلب کے قریب ہو جائیں۔ لہٰذا انسان اس عالم میں اپنے وجود میں ایسی چیزوں کو مشاہدہ کر سکتا ہے کہ جن کا تعلق نہ تو عالم مادہ سے ہے، نہ ہی عالم مثال اور برزخ سے ہے، بلکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ایسے امور سے ہے کہ جن میں امور مقداریہ نہیں پائے جاتے ہیں۔ خوب، جب ایسے ہے تو انسان اس سے یہ درک کرتا ہے کہ کچھ ایسی مراحل پائے جاتے ہیں یا کچھ ایسی موجودات ہیں کہ جن میں انسان جن سے مواجہ ہوتا ہے، جس جگہ پر انسان مستقر ہوتا ہے، تو وہاں وہ تجرد محض ہوتا ہے، وہاں ایسی چیزیں نہیں پائی جاتی کہ جن کو انسان اپنے ان امور مقداریہ سے تبیین کر سکے، بیان کر سکے۔ پس عالم روح اور عالم نفس ایک ایسا عالم ہے کہ جہاں کے حقائق مجرد محض ہیں۔ ایسی موجودات جو مادی نہیں ہیں، ایسی موجودات جو مثالی نہیں ہیں اور مثالی موجودات اور مادی موجودات والی خصوصیات بھی نہیں رکھتی ہیں، یعنی نہ تو ان کا طول ہے، نہ ان کا عرض ہے، نہ ان کا عمق ہے، نہ ان کا ارتفاع ہے، نہ ان کا رنگ ہے، نہ ان کا ذائقہ ہے، اس قسم کی چیزیں وہاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہم ان امور مجردہ کو درست انداز میں درک نہیں کر پاتے، لیکن خدا انہیں درک کروانے کے لیے ہمارے اندر خداوند متعال نے یہ نمونے قرار دیے، جیسے محبت ہے، جیسے شجاعت ہے، جیسے حسادت ہے۔ یہ ان چیزوں سے انسان درک کرتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق اس عالم مادہ سے نہیں ہے، جن کا تعلق اس عالم مثال سے نہیں ہے، لیکن ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا اور انسان کہتا ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انہیں کیسے درک کرتے ہیں؟ ہاں، آیا محبت کو درک کیا جا سکتا ہے؟ آیا حسادت کو درک کیا جا سکتا ہے؟ آیا شجاعت کو درک کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کس نے کہا ہے کہ ہم انہیں درک نہیں کر سکتے؟ مثلا ہم ایک نیک کام کرتے ہیں تو اس نیک کام کی خوشی ہم محسوس کرتے ہیں، اس سے سکون محسوس کرتے ہیں، اس سے ایک نشاط ہمارے وجود میں آتی ہے اور ایک انسان اس سکون اور احساس کو اپنے وجود میں مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اگر انسان کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کام کرتا ہے، کوئی آلودگی میں مبتلا ہوتا ہے، تو ایک طیب نفس رکھنے والا انسان اس پر شرمندگی کا احساس کرتا ہے، افسوس کھاتا ہے، اسے حسرت ہوتی ہے اور وہ اس کی سنگینی کو اپنے سینے پر احساس کرتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن نہایت افسوس کی بات، میں یہاں گریز کرتا چلوں کہ بعض انسان ایسے ہیں کہ جو انسان نما ہے لیکن وہ انسان نہیں ہیں۔ وہ مسلمانوں کا لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ایسے افراد کہ جنہیں دیکھ کر یہود و ہنود بھی شرمائیں، ایسے افراد کہ جنہیں دیکھ کر وحشی درندے اور حیوانات بھی خود کو امان دیں اور ان سے شرمائیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ یہی لوگ جو کل آپ نے یا پرسوں آپ نے اسی ہفتے میں، گزشتہ ہفتے میں سیالکوٹ کے اندر دیکھے کہ کیسے انہوں نے وحشیانہ تشدد کیا اور ایک انسان کو کیسے اس دنیا سے رخصت کیا، کس بربریت سے، کس ظلم و جور سے، اور پھر کیسے وہاں اس کی لاش پر تصویریں کھنچوا رہے ہیں، سیلفیاں کھنچوا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کسی حیوان کو ایسے کرتے دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کسی انسان کو ایسے کرتے دیکھا ہے؟ یہ انسان نہیں ہے۔ آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے؟ عزیزان، یہ مسلمان نہیں تھے۔ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کام حتیٰ کہ انسانوں کا بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ یہ وحشی درندے تھے کہ جو انسانی معاشرے میں، انسانی لباس میں اور انسانی روپ میں آئے اور انہوں نے اس کام کو انجام دیا، وگرنہ ایسا کام انسانیت کے جو ہے وہ شایان شان نہیں ہے۔ یہ بل ہم ازل کا مصداق لوگ ہیں کہ جو حیوانات سے بھی پستر ہیں۔ اولئک کالانعام
بل ہم اضل، یہ ان سے بھی پستر لوگ ہیں۔ قرآن مجید نے انہی کی تو تشبیہ بیان کی ہے۔ ہم کیسے اسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے مذہب کے نام پر ناموس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایسا کیا؟ نہ، اس کا کوئی رسول خدا سے کوئی ربط نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے، اس کا معاشرے سے کوئی ربط نہیں ہے، اس کا ملک سے کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لوگ انسان نہیں تھے کہ جنہوں نے ایسے امور کو انجام دیا۔ اب آپ ان سے توقع رکھیں کہ انہیں اس کام کے بعد اپنے وجود میں ندامت کا احساس ہو، شرمندگی کا احساس ہو، پستی اور حقارت کا احساس ہو کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے یہ غلط ہے۔ نہیں، ہرگز ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ لہٰذا بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے ہی یہ جوش و ولولے کے ساتھ اپنا کارنامہ بیان کریں گے کہ ہم نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ عزیزان، یہ حقیقت میں اسی کی مثال ہیں کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں تو مسلمانوں کو ان کے نام سے پہچانا جاتا ہے، در حقیقت یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بہت بلند ان کا ایک معیار ہے، بہت بلند ایک مقام ہے۔ یہ ایک بات ہماری بات کے اندر بات نکل آئی تو یہ ہم نے مطلب بیان کیا، پس نتیجہ ہم اپنی گفتگو کا یہاں پر لے کر آتے ہیں کہ ہم خود کے اندر اور اپنے وجود کے اندر ایک ایسی خصوصیات کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہ خصوصیات جنہیں ہم عالم طب سے دیکھنا چاہیں تو عالم مادہ سے ان کا تعلق نہیں ہے، عالم مثال سے دیکھنا چاہیں تو عالم مثال اور عالم برزخ سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن یہ حقائق انسان کے وجود میں پائے جاتے ہیں کہ جو ابعاد مقداریہ نہیں رکھتے ہیں، طول و عرض و عمق و ارتفاع نہیں رکھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ انسان اپنے وجود سے ایک عالم سے حرکت کرتا ہے دوسرے عالم میں، اور وہ حرکت یہ ہے کہ انسان اپنے وجود سے اس عالم مادہ کی خصوصیات کو اور اس عالم مادہ سے وابستگی کو ختم کرے تاکہ ایک دوسرے عالم میں داخل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ انسان جب دوسرے عالم میں داخل ہوتا ہے، یہ پہلے عالم میں جو ہے وہ ابعاد مقداریہ، شکل، صورت، رنگ، بو، ذائقہ، عمق، ارتفاع سب چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اس عالم سے جب انسان دوسرے عالم میں داخل ہوتا ہے، عالم مثال میں، تو وہاں بھی انسان جو ہے وہ ایسی موجودات کو اور ایسے حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے جن میں یہ خصوصیات تو پائی جاتی ہیں لیکن مادی نہیں ہیں، ان کا مادہ اور ان کا میٹیریل ایک دوسرا ہے۔ بہترین اس کی مثال ہم نے عرض کیا کہ انسان سوتے وقت جب خود کو اس عالم مادہ سے جدا کر لیتا ہے تو ایک ایسے حقائق کو وہاں جا کر مشاہدہ کرتا ہے۔ وہاں انسان اس عالم مثال میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا مادی وجود اس کے بستر پر آرام کر رہا ہے، جبکہ اس کی حقیقت ایک دوسرے عالم میں دوسری خصوصیات کو مشاہدہ کر رہی ہے۔ یہ ایک سفر ہے جو ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف انسان طے کرتا ہے۔ سیر و سلوک میں ایک عالم سے دوسرے عالم میں انسان چلا جاتا ہے۔ بس اوقات انسان عبادت کرتے ہوئے ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ان حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان حقائق سے تنزل اختیار کرتا ہے اور دوبارہ اسی عالم مادہ میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ یہی خصوصیات جو انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، عالم مادہ سے عالم مثال میں چلا جاتا ہے، عالم مادہ میں ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، ان سے وابستگی کو کم کرتے ہیں، اور ان وابستگی کو کم کرنے کے نتیجے میں جذبے کی بدولت ہم اسی دنیا میں رہتے ہوئے عالم مثال میں چلے جاتے ہیں، جبکہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے عالم مثال کی جانے کی ایک جو ملموس حقیقت جسے ہر انسان اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے وہ نیند ہے، کہ انسان سو رہا ہے، اپنے بستر پر ہے، لیکن اس بستر کو ترک کر کے انسان دوسرے عوالم میں سیر کر رہا ہے، کبھی کسی ملک میں جا رہا ہے، کبھی کسی باغ میں جا رہا ہے، کبھی کسی جو ہے وہ نقطے پر کسی سے ملاقات کر رہا ہے۔ یہ جو سفر ہے یہ ہر انسان اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے، لیکن وہ شخص جو سالک ہے وہ اس عالم مادہ سے وابستگی کو اپنے وجود میں کم کرتا ہے اور جذبے کی بدولت اسی دنیا میں رہتے ہوئے خود کو اس عالم مادہ سے عالم مثال میں منتقل کر لیتا ہے۔ وہ خواب اس کی ایک تجلی ہے، حقیقت میں انسان ریاضت کے ذریعے سے اس مقام پر خود کو پہنچاتا ہے۔
پھر انسان اس دوسرے مرحلے میں خود کو اس عالم مثال سے عبور دیتا ہے اور ایک دوسرے عالم میں داخل ہوتا ہے کہ جسے عالم نفس کہا جائے، جسے عالم روح کہا جائے۔ وہاں ایسی خصوصیات نہیں پائی جاتی ہیں، اور پھر ہم نے یہ عرض کیا کہ وہاں کی جو تجلی اس دنیا میں دیکھنی ہے تو محبت ہے، شجاعت ہے، کہ جہاں یہ جو ہے وہ ابعاد مقداریہ نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں ہیں، یہ حقائق ہیں جسے انسان اپنے وجود میں درک کرتا ہے۔ پس پہلا سفر کیا ہو گیا کہ عالم طب سے عالم مثال اور عالم برزخ کی طرف سفر۔ دوسرا مرحلہ کیا ہو گیا کہ عالم مثال سے، عالم برزخ سے عالم نفس کی طرف انسان کا اور سالک کا سفر ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ انسان جب ان دو مراحل سے گزر کے عالم نفس میں داخل ہوتا ہے تو پھر عالم نفس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ عالم فنا کا ہے۔ فنا ایک نہایت ہی پیچیدہ چیز ہے کہ جس کی وضاحت کرنا، اس مبہم مطلب کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم اسے انشاءاللہ اپنے آئندہ دروس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ آیت اللہ طحرانی کی ایک مختصر سی عبارت پڑھ کے اس درس کو خاتمہ بالخیر کیا جائے، تاکہ معلوم ہو کہ ہم آیت اللہ طحرانی کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور ان عظیم شخصیات اور عرفاء کے جو مطالب ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ صرف ہماری اپنی خیال پردازی نہ ہو جو مطالب ہم نقل کر رہے ہیں، لہٰذا کچھ عبارت چند خط آیت اللہ طحرانی کے میں پڑھ کے اور پھر اس کے بعد آئندہ درس میں ہم اس مراحل کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں۔ مثلا صفحہ نمبر 27 پر آیت اللہ طحرانی یہ بیان کرتے ہیں کہ ورود سالک بے عالم روح، یعنی ایک سالک کا اس عالم مادہ کو ترک کر دینا اور عالم مثال میں چلے جانا، پھر عالم مادہ اور عالم مثال کو ترک کر کے عالم تجرد اور عالم روح میں داخل ہو جانا۔ لہٰذا فرماتے ہیں چون سالک، انہی مراحل کو آیت اللہ طحرانی بیان کریں، چون سالک از عالم طب و برزخ گذشت، یعنی سالک نے پہلا مرحلہ بھی عبور کر لیا، دوسرا مرحلہ بھی سالک نے عبور کر لیا، بے عالم روح وارد می شود۔ اب یہاں سالک جو ہے وہ عالم روح کے اندر اور عالم نفس کے اندر جو عالم مجرد محض ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وسپس مراحلی را طی می کند، وہاں جا کر بھی انسان کچھ مراحل کو طے کرتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی شرح آن بے تفصیل خواہد آمد۔ آیت اللہ طحرانی وعدہ دے رہے ہیں کہ میں اس مطلب کی آپ کو تفصیل سے وضاحت بیان کروں گا کہ اس عالم روح کے اندر، اس عالم نفس کے اندر جو مجرد محض ہے، وہاں جا کر سالک کے کیا حالات ہوتے ہیں اور سالک کیا کرتا ہے۔ پھر آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں کہ اجمال آن اینست، لیکن اس تفصیل کو جسے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے اس کا لب مطلب اور اجمال مطلب یہ ہے کہ سالک توفیق یافتے مشاہدہ نفس خود، یعنی ایک ایسا عالم ہے جس عالم میں اس سالک کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس عالم روح کے اندر مشاہدہ کرے، وصفات و اسماء الہیہ را نمودے، اور یہ سالک اس مرحلے میں خود کو خداوند متعال کی صفات و اسماء سے خود کو مزین کر لیتا ہے، آراستہ کر لیتا ہے، و کم کم بے مرحلہ فناء کلی رسیدے، وہاں سے اس کے بعد آہستہ 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 اس مرحلہ نفس سے عبور کرنے کے بعد یہ سالک جو ہے وہ فناء کلی کے مراحل کو عبور کرتا ہے اور وہاں سے گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سالک اگلے مرحلے میں، مرحلہ فنا کے بعد اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، و بے مقام بقا بے معبود میرسد، یعنی اب اس کے بعد سالک جس مرحلے پر جا رہا ہے وہ مقام بقا ہے، لیکن مقام بقا بے معبود، یعنی معبود کے وسیلے سے اپنی بقا کو وہاں پر جاری رکھتا ہے۔ درین موقع حیات ابدی برائے او ثابت می گردد، یعنی جب سالک اس مرحلے میں آ کر داخل ہوتا ہے تو اب اس کی ابدی حیات ہے، لیکن ابدی حیات خود اس کی ذاتی نہیں بلکہ معبود کے وسیلے سے اس کی ابدی حیات ہے۔ اس صفحہ نمبر 27 کے آخر میں آیت اللہ طحرانی ایک شعر پر جو ہے وہ اس صفحے کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی اپنی گفتگو کا خاتمہ اسی شعر پر کر رہے ہیں کہ جسے باقاعدہ آیت اللہ طحرانی نے نقل کیا ہے۔ ہرگز نمیرد آن کے
دلش زندہ شد بے عشق، یعنی عاشق عشق کی بدولت ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور کبھی اسے فنا حاصل نہیں ہوتی ہے۔ سب تست در جرید عالم دوام ما، یعنی ہماری جاویدانگی، ہماری پائندگی کتاب عالم ہستی میں لکھی جا چکی ہے۔ یہاں جو جریدے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جریدہ ایک ایسی کاپی کو کہتے ہیں، ایک ایسی کتاب کو کہتے ہیں جس میں باقاعدہ لکھاری مطالب کو لکھتا ہے۔ بس شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہرگز نہ میرد آن کے دلش زندہ شد بے عشق، یعنی جو اس عالم مادہ سے عبور کر چکا ہے، وہ سالک جو اس عالم مثال سے عبور کر چکا ہے، اس عالم نفس میں آ چکا ہے اور اب اس سے عبور کر کے وہ عالم فنا میں داخل ہو چکا ہے، تو اب یہ فانی ہو گیا ہے؟ نہیں، یہ سالک فانی نہیں ہو سکتا۔ ہرگز نہ میرد آن کے دل زندہ شد بے عشق، جس کا دل عشق الہی کی محبت سے سرشار ہے، وہ ہرگز نہیں مرے گا اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ لہٰذا سب تست در جرید عالم دوام ما، کہ اب یہ بقا بے معبود اور جسے بقا باللہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ یہ سالک جو ہے وہ ہمیشہ ابدی ہو جائے گا اور اسے کبھی فنا حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تمام سیر و سلوک کے مرحلے کو گویا کہ اس شعر میں شاعر نے آ کر پرو دیا ہے اور بیان کر دیا ہے، اور آیت اللہ طہرانی نے اسے اس صفحہ نمبر 27 کے آخر میں درج کر دیا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ کے ساتھ کافی طولانی ہو گئی، اور امید ہے کہ ہماری اس گفتگو سے آپ کو کچھ مطالب ایسے ملے ہوں کہ جو آپ کے لیے مفید واقع ہوئے ہوں، مثمر ثمر واقع ہوئے ہوں، یا لااقل کچھ ایسے مطالب ہم نے بیان کر دیے کہ جو شاید ایک وادی کو اور ایک باب کو ہمارے لیے کھول رہے ہیں کہ سیر و سلوک ان مراحل کو اور ان مطالب کو ایک سالک کے لیے بیان کرتا ہے، اور عارف ان مطالب کو بیان کرتا ہے اور ان مراحل سے گزر کے ایک مقام تک پہنچتا ہے۔ لااقل ایک علمی فائدہ اور ایک علمی نفع ہمیں اس سے حاصل ہوگا، لیکن اس مراحل کو طے کرنے کے لیے اور ان مراحل تک پہنچنے کے لیے انسان کو ریاضت نفس کی ضرورت ہے، انسان کو صلاۃ اللیل کی ضرورت ہے، انسان کو آدھی رات کو بیدار ہو کر خداوند متعال کے حضور میں گریہ وزاری اور التجا کی ضرورت ہے، اور اس خدا سے مطالبے کی ضرورت ہے کہ وہ انسان کو ان حقائق کی حقیقت سے روشناس کرائے، وگرنہ انسان کی حقیقت بغیر ریاضت کے، بغیر صلاۃ اللیل کے ان مطالب کو درک نہیں کر سکتی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان مطالب کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں، نورانی حرم مطہر میں آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے نائب و زیارہ بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں، اور آپ بھی اسی طرح سے ہمارے لیے دعا کریں، اور ہماری اس چینل کی جو یہ کاوش ہے اس کے لیے بھی آپ اپنا دام درہم قدم سخن جو تعاون کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں تاکہ یہ مطالب آپ تک پہنچ سکیں۔ نہایت شکریہ، جزاک اللہ، سلامکم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔